ہری منزل میں خوش آمدید. میں ہوں یمین. میں ہوں سعد. آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت خاص مہمان نواب زادہ اسفند یار خٹک موجود ہیں. اسفند ہمارے بہت خاص دوست ہیں اور بہت پیارے انسان بھی ہیں. تو چلیے اسفند سے جانتے ہیں کہ اسفند کون ہیں, کیا کرتے ہیں اور اسفند کی زندگی کیسی ہے. خوش آمدید اسفند. بہت شکریہ سعد, بہت شکریہ, اور بہت شکریہ یمین مجھے بلانے کا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے اس خوبصورت پروگرام میں, ہری منزل والی پروگرام میں میں بھی جو ہے اس کا ایک حصہ بنا ہوں. یقین مانیں ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں آج آپ کے ساتھ. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے ہیں. نہیں بہت شکریہ. اور یہ ہے کہ خدا کرے یہ آپ کے پروگرامات اسی طرح رنگین چلتے رہیں اور لوگ محظوظ ہوتے رہیں, چونکہ ویسے بھی آپ لوگوں کی بہت فالوئنگ ہو چکی ہے ماشاء اللہ, اور اسی طرح آپ لوگوں کو مزید کامیابی ملتی رہے گی. تو میں اپنا تعارف کراتا چلوں. جس طرح یمین نے فرمایا کہ میرا نام نواب زادہ اسفند یار خٹک ہے, اور میرا جو تعلق ہے وہ خیبر پختونخوا ضلع کوہاٹ سے میرا تعلق ہے, صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ سے, اور علاقہ ٹیری ہمارا بنتا ہے, ٹیری اور گنبٹ. لیکن 1986 سے ہم لوگ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. وہیں پہ میری اسکولنگ ہوئی بیکن ہاؤس سے او لیول اے لیول تک, اور پھر کامسیج یونیورسٹی سے میں نے BBA اور MBA کیا, اور پچھلے کوئی 18 سالوں سے میں غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. واہ. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اتنا انٹرسٹنگ لباس ہے آپ کا, اور اتنا خوبصورت ٹوپی, اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ تلواریں ہم دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ گھنگرو بھی ہیں, تو یہ سارا یہ سب کیا ہے؟ ماجرا ہے یہ؟ جی یہ بس یہ ایسا ماجرا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اور جو نابرابری کا عالم ہے. تو اس میں میں نے جو بھی جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ان کو اپنا حق نہیں مل رہا, تو ان کی نمائندگی میں اپنے لباس کے ذریعے کرتا ہوں. تو ابھی جو میرے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گلگت بلتستان حنزہ کی نمائندگی کرتی ہے, چونکہ وہاں پہ ان لوگوں کو ان کے حقوق صحیح طریقے سے نہیں مل رہے. اسی طرح جو میری صدری ہے واسکٹ ہے, یہ ہمارے شیعہ جو ہمارے ہزارہ کمیونٹی ہے کوئٹہ کی, ان کو آئے دن شہید کیا جا رہا ہے, تو ان کی نمائندگی کے لیے جو میں نے قمیص پہنی ہے, اس پہ جو ہے وہ ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب جو ہیں ان کا کلام ہے. تو سندھ کی نمائندگی, چونکہ سندھ کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کے نیچے جو میں نے قمیص پہنی ہے وہ ہماری بلوچی قمیص ہے, اور ساتھ میں بلوچی شلوار ہے, پٹھانوں کی شلوار ہے. تو بلوچوں کے ساتھ بھی بہت ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں ہر وقت, اور شہید کیا جا رہا ہے. اسی طرح پٹھان اگر ہیں چاہے پاکستان میں چاہے افغانستان میں, ان کو بھی مارا جا رہا ہے. تو ان کی جو نمائندگی ہے وہ میں اپنے رقص میں کرتا ہوں. اور نہ صرف جو ایسے لوگ ہیں, انسان ہیں جو کہ کمزور ہیں یا جو کہ مظلوم ہیں, ان کی نمائندگی, بلکہ سازوں میں بھی ایک ایسا ساز ہے جو مظلوم ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اب ہم ڈھول کی تعظیم کر لیتے ہیں, گٹار کی کر لیتے ہیں, ستار کی کر لیتے ہیں, لیکن سازوں میں ایک ایسا ساز ہے جس کا نام گھنگرو ہے, جس کو ہم بہت جو ہے نا برا سمجھتے ہیں. زیادہ اکثریت لوگ جو ہیں, جو بے فرہنگ لوگ ہیں, اس کو برا سمجھتے ہیں. تو میں نے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنا لیا ہے, تاکہ جتنے بھی مظلومین ہیں وہ میرے ساتھ رہیں اور میں ان کی آواز. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی جو لباس ہے اس کی گہرائی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کتنی ساری چیزیں, وہ رنگ, وہ ہر ایک چیز, جس طرح آپ نے بتایا ایک ایک چیز کے بارے میں, یہ پنکھ کے بارے میں, یہ کتنی ساری چیزیں بول رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اور ہمیں دیکھنے سے صرف ہم ایک جج کر لیتے ہیں کسی کو بھی کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہے, یہ کیوں ایسے ہے, لیکن اس کی گہرائی جب تک آپ کسی سے ملتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ سب کچھ کیا ہے. ایسے ہی ہے. اور ساتھ اسی طرح ہم جو آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے جیسچرس کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے اشاروں کے ذریعے ہم اپنی بات کرتے ہیں. جس طرح پچھلے سال میں لاہور آیا تھا تو ہم بابا بھلے شاہ جی کے عرس پہ گئے قصور. تو وہاں پہ انہوں نے جب مجھے گیرو رنگ کا کپڑا پہنایا, اسکارف پہنایا اورنج کلر میں, تو وہ چونکہ وہاں کی سوغات ہے اور نمائندگی کرتی ہے صوفیاء حضرات کی, تو میں نے فوراً اس کی ٹائی بنا لی. وہ یکجہتی میں جو ہمارے مسیحی برادران کو شہید کیا گیا تھا پچھلے سال ان دنوں میں. تو ایک فنکار جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ان کی نمائندگی کر سکتا ہے.
آپ نے رقص کہاں سے سیکھا ہے؟ رقص کا شوق ویسے مجھے بچپن سے ہی تھا، اور میں بچپن سے ہی کرتا تھا رقص. اور پھر یہ تھا کہ اس طرح سے مواقع تو نہیں تھے، 80 کا دور تھا، آڈیو کیسیٹس ہوتی تھیں، آڈیو ٹیپس ہوتی تھیں، ان سے سنتے تھے اور خود ہی اپنے ذہن میں کوریوگراف کرتے تھے مختلف رقص. پھر اس کے بعد جب VCR کا دور تھا، کچھ افغانی کیسیٹس سے میں نے افغانی رقص تو سیکھا، لیکن اسی طرح انڈیا کی فلموں سے، ہندوستانی فلموں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. پھر سن 2000 میں یہ تھا کہ انگریزی کے اخبار دا نیوز میں اشتہار آیا کہ کلاسیکل ڈانس فار ویمن اینڈ چلڈرن. تو موبائل کا دور تھا لیکن بہت شروع کا تھا، تو PTCL پہ میں نے ان کو کال کی. میں نے کہا یہ ناانصافی کیوں کہ یہ کلاسیکی رقص صرف عورتوں اور بچوں کے لیے، میں لڑکا ہو کے کیوں نہیں سیکھ سکتا تھا. تو ان دنوں میں بیگن ہاؤس سے میں A لیول کر رہا تھا، تو گھر والوں کی طرف سے مخالفت زیادہ نہیں ہوئی یقیناً، لیکن زیادہ نہیں ہوئی. اور جو میری پہلی استانی ہیں وہ سائمہ خوشنود جی ہیں، جن کے والد خوشنود صاحب نے فلم اداکارہ میرا فلم اداکارہ ریما کو سکھایا تھا. بالکل، ریما کو. تو یہ ہے کہ ان سے میں نے سیکھنا شروع کیا. سائمہ خوشنود جی وہ میری کتھک کی پہلی استانی تھیں. پھر بعد میں سن 2007 میں بہت خوش نصیبی سے، سن 2004 میں بہت خوش نصیبی سے مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں مدام اندو مٹھا جی کا شاگرد بنا، جو کہ ماشاءاللہ بھی 94 سال کی ہونے والی ہیں، اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کی انعام یافتہ، پریزیڈنشل پرائز آف پرفارمنس ایوارڈ ونر. تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں ان کا ایک شاگرد بنا. ان سے میں نے شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک اور جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم سیکھے. تو یہ میرے لیے بہت باعث فخر بات ہے. اور یہ جو رقص ہے، اب ہمیں بتائیں کہ یہ جو رقص کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے یہ ایک بالکل فضول چیز ہے. جہاں پہ بھی کوئی رقص کی یا کلچرل اسپیکٹ کسی بھی چیز سے جڑا ہوا ہو کسی چیز کا، اس کو زیادہ تر یوز لیس قرار دیا جاتا ہے. دیکھیے، مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ حرکت میں ہے، رقص میں ہے، گردش میں ہے. مولانا جلال الدین بلخی جو ہیں وہ خراسان افغانستان کے علاقے بلخ میں پیدا ہوئے، جہاں پہ مجھے نصیب ہوا جانا ان کی جائے پیدائش میں. 10 سال کی عمر تک وہ وہیں افغانستان خراسان کے علاقے میں تھے. پھر انہوں نے بطرف روم یعنی بطرف ترکی ہجرت فرمائی ان دنوں میں، 13ویں صدی کے اوائل میں. تو مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے راستے ہیں، اور میں نے راستہ اختیار کیا ہے تبسم کا، موسیقی کا اور رقص کا. تو رقص جو ہے وہ تو آپ کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، چونکہ ایک محبت اور عشق کا سفر ہے. دیکھیے، رقص کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ رقص یا موومنٹ یا حرکت، کہ رقص کو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ فضول چیز ہے یا غلط چیز ہے. وہ ہم اوریانی اور فحاشی اور بیہودگی کو رقص کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. دیکھیے، رقص کا اوریانی، فحاشی اور بیہودگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رقص کیا جاتا ہے پورے کپڑوں میں، مکمل لباس میں کیا جاتا ہے، اور کسی خوبصورت کلام پہ، کسی بہت اعلیٰ موسیقی پہ کیا جاتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک پہ ہم دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، اسنیپ چیٹ پہ یا ٹی وی پہ یا فلموں میں، جو اوریانی اور فحاشی کے نام پہ وہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، چاہے بالی ووڈ ہو چاہے لالی ووڈ ہو، ویسٹرن انفلوئنس ہے آئی تھنک. وہ اس کو ہم رقص نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم بیہودگی ضرور کہہ سکتے ہیں، بے راہ روی ضرور کہہ سکتے ہیں. وہ تو اچھل کود ہے سمپل، اس کا آئی تھنک کوئی مقصد بھی نہیں ہے. وہ تو آپ نے بس تھوڑا سا وہ انسٹاگرامرز اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹک ٹاکرز انہوں نے بنا لیا ہے، اور وہ بس اپنی وہ تھوڑا سا گین کرنے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے پیسے وہ شروع ہو گئے بچے. I think there is no point of doing that. بالکل وہ تو ہے، لیکن پھر بدقسمتی سے ساتھ بات یہ ہے نا کہ یہی جو فالوئنگ ہے یہی ہماری حقیقت بن چکی ہے آج کل. یہی جو انسٹاگرام فالوئنگ ہے، یہی جو ٹک ٹاک فالوئنگ ہے، اسی طرف ماسز جا رہے ہیں. جی. اور جو واقعی میں صحیح رقص ہے، صوفیانہ رقص ہے، کلاسیکی رقص ہے، اس کو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، چونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت باقی نہیں رہا. چونکہ لوگ 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں کوئی بیہودہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا 3 منٹ کا یا 13 منٹ کا یا 30 منٹ کا رقص نہیں دیکھنا. یہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ 30 سیکنڈ کی فحش کوئی ویڈیو دیکھ لیں گے یا کچھ ایسی چیز دیکھ لیں گے جو بے مقصد ہے، بے معنی ہے. بالکل. لیکن یہ کیوں ایسا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ واقعی کوئی بھی اچھی چیز یا کوئی بھی کام کی چیز یا کوئی بیٹھ کے بات چیت کرنا کیوں پسند نہیں کرتے، کیوں پریفر نہیں کرتے؟ اب ہمارا اٹینشن سپین گر گیا.
اس میں یہ ہے نا کہ جب آپ ایک اچھی چیز پہ پابندی لگا لیں گے، معیاری چیز پہ، تو لوگ ظاہر ہے غیر معیاری چیز کی طرف آئیں گے. اور مثلا اس پر کوئی نہیں بولتا، ہاں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے جی کسی کا، ٹک ٹاکرز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رقص کر رہا ہے تو اس کے پیچھے سب پڑ جائیں گے. جی ہاں. نوابزادہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ رقص کرتے ہیں، تو آپ کو خاندان کی طرف سے کبھی کوئی مخالفت کا سامنا ہوا؟ جی بالکل، بہت زیادہ مخالفت کا سامنا ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا جس طرح ہمارا معاشرہ ہے. اصل میں جو ہمارا جو خاندان ہے تو اس نے ہمیشہ رقص کی سرپرستی تو کی ہے، شاعری کی سرپرستی تو کی ہے، لیکن وہ رقص انہوں نے کسی اور سے کروایا تھا. یعنی ان کے جو ہوتے تھے فنکار، وہ جو ہے نا وہ اس میں وہ رقص کرتے تھے اور وہ ان کی سرپرستی کرتے تھے اور پیٹرنائز کرتے تھے. خود اس طرح سے کوئی رقص نہیں کرتا تھا. تو یہ جو ہے نا کہ مطلب پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نوابزادے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو رقص کروایا ہے یا نچوایا اور آپ خود ناچ رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ رقص سے زیادہ خوشی دینے والی چیز تو اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اور لوگوں کو بھی نچوائیں لیکن آپ خود بھی ناچیں. کیوں آپ اپنے اوپر پابندی یہ لگاتے ہیں؟ تھوڑا رفلی بتائیں نا کہ آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ یہ بیک ان 2000 ارلی 2000 لیٹ 90s کب کی بات ہے یہ؟ رقص تو میں نے یعنی اگر میں سیکھنے کا سلسلہ شروع کروں تو وہ تو 24 سال مجھے ہو گئے. میری جو تیسری اور فی الحال جو مطلب میری اب تک کی جو آخری استانی ہیں وہ ہیں نگہت چودھری صاحبہ، اگین پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ونر. تو ان سے پھر میں نے مزید جب اندو جی ریٹائر ہو گئیں 2017 میں، تو اس کے بعد پھر میں نے مدام جو ہماری نگہت چودھری صاحبہ ہیں ان سے میں نے کلاسز لینا شروع کی. وہ اسلام آباد تشریف لاتی تھیں اور وہاں پہ کلاسز دیتی تھیں. آپ بڑے خوش قسمت رہے ہیں، اتنے جی بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ جوائن جی رہے بالکل، ہیں، بس اور یہ بہت لوگ کسی کو وقت نہیں دے پاتے، اور آپ کو ان سے وقت ملا ہے اور جی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. جی تو بالکل ڈانٹ بھی پڑی ہوگی بہت زیادہ. بالکل. بس یہ ہے کہ جو استانی کا پیار ہوتا ہے یا جو استاد کا پیار ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے. اور جو بھی ان کیڈانٹ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز لیکن ہوتی پڑتی ہے. تھی ڈانٹ مجھے یقیناً ظاہر ہے جب آپ کسی استاد جب محبت کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو ڈانٹتا ہے اس لیے چونکہ ان کی توقع آپ سے ہوتی ہے. لیکن اور پیار والی ڈانٹ پیار نا، والی سختی ڈانٹ والی تو نہیں ہوگی، نہیں یا نہیں وہ وہ شاید تو آپ کو یاد نہیں ہے یا کچھ ایسا نہیں اس کہ طرح سے سختی والی ڈانٹ. ہاں کبھی کبھی جب پرفارمنسز نزدیک آتی تھیں اور جب پریشر ہوتا تھا، جب کام ایک کا شو ظاہر ہے. آرگنائز کرنا ہوتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے یہ جو ہمارے اندو مٹھا جی ہیں، خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، تو وہ پھر تھوڑا کبھی کبھی ظاہر ہے وہ ہم ان کے بچوں اور نواسوں کے برابر ہیں یہ تو پوتوں پیار کے، ہوتا تو ہے وہ نا ان پیار کا. سے. بالکل. لیکن وہ پیار جو ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اتنی محنت سے مجھے اپنی تینوں استانیوں نے بہت پیار سے اور بہت باریکی سے اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی. اور یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ تابعدار شاگرد رہا ہوں تینوں استانیوں کا. تو جو ہے نا مطلب مجھے حقیقت میں یہ ہے کہ اس طرح سے ڈانٹ نہیں پڑی زیادہ، تھوڑی بہت ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ پیار میرا تینوں یہ تو استانیوں سے. ہم سب کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ جی ہماری گروتھ کیسے ہوگی؟ بے شک بے اگر ہمیں شک. ڈانٹ نہیں پڑ رہی، ہاں ہم جی لوگ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع ہو جائیں گے. بے شک تو یہ بالکل. تو استاد کا پیار ہے اور جی یہ ہاں بہت ضروری ہوتا ہے گروتھ کے لیے. بالکل بے شک بے شک. آپ آف اسکرین بتا رہے تھے اپنی ایک این جی او ٹیری نواب کے بارے میں، جی جی تو آپ بتائیے کہ وہ باقی این جی او سے کیسے مختلف اور ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا یہاں پہ ٹوکوں گا آپ لوگوں کو، مجھے یہی جاننا تھا، یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا، لیکن آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ کی اسٹڈیز ہیں، وہ ساری مختلف تھیں، اور جی یعنی کہ آپ نے مختلف این جی اوز کے ساتھ کام کیا ہے. جی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ نے بہت جی کام کیا ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اٹھ کر رقص کی طرف اور ٹیڑھی نواب دربار جو انہوں نے سوال کیا، یہ سفر، یہ لیزوں کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ جب میں نے اے لیول کے دنوں سے میں نے مختلف اداروں کے لیے والنٹیئرنگ کرنا شروع کر دی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور پھر بی بی اے کے دوران بھی میں نے مختلف انٹرنشپس بھی کیں، اور پھر ایم بی اے کے بعد تو باقاعدہ میں نے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ، انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا مختلف علاقوں میں، دیر، سوات، بنیر اور اس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی، کوئٹہ اور سندھ، بلوچستان، پنجاب میں. تو پھر یہ تھا کہ کورونا کے دنوں میں
جب ڈاؤن سائزنگ ہوئی، رائٹ سائزنگ ہوئی، تو میری جو ایک NGO کے ساتھ نوکری تھی، دیہی خواتین کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، تو وہ بھی اس میں بھی ظاہر فنڈنگ کم ہو گئی تھی، اور جو ہمارے جو بھی وہ تھے سرگرمیاں وہ بھی بہت محدود ہو گئی تھیں. تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں کہ وہاں پہ میں وہ کر سکوں جس سے مجھے ہر جگہ روکا گیا ہے. یعنی غیر سرکاری تنظیموں میں بھی غیر سرکاری تنظیموں میں بھی مجھے روکا گیا ہے. اور وہ کس بات سے روکا گیا؟ وہ رقص سے روکا گیا ہے کہ جی یہ ہماری کانفرنس ہے تو اس میں فلانے صاحبان آ رہے تو یہاں پہ رقص نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کانفرنس اس نوعیت کی ہے تو یہاں پہ اسٹیج اس طرح کا ہے تو یہاں پہ رقص نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کانفرنس ہے تو اس میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو رقص نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا دیکھیے کہ جتنی بھی یہ بڑے بڑے نام ہیں مختلف NGOs کے، ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ رقص نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ رقص نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایک ایسی غیر سرکاری تنظیم بناؤں جہاں پہ میں خود ہی اپنی مرضی سے رقص کرتا رہوں، ہمیشہ کے لیے کرتا رہوں. تو پھر ٹیری نواب دربار، ٹیری ہماری نوابی ریاست تھی 1955 تک، جو کہ کوہاٹ اور کرک کے اضلاع پہ مشتمل تھی، اور وہاں کے جو آخری نواب تھے وہ میرے دادا تھے. تو وہاں پہ فنون لطیفہ کی سرپرستی کی جاتی تھی. خوشحال خان خٹک کے زمانے سے آتے ہوئے وہ ہماری شاعری تو ہمارے خاندان میں تھی، اور ہمارے ایک پردادا تھے نوابزادہ صبح صادق خان، جو کہ PTV پشاور اور ریڈیو پاکستان پشاور میں وہ شاعری اپنی پیش کرتے تھے. تو اسی طرح خٹک ڈانس ہوتا تھا دن کو تلواروں کے ساتھ دربار میں، ٹیری نواب دربار میں، اور رات کو مشال کے ساتھ، ٹارچز کے ساتھ وہ رقص ہوتا تھا. تو اس طرح کی سرپرستی کی جاتی تھی. تو میں نے کہا کیوں نہ اسی لیگیسی کو آگے لے کر جایا جائے کہ جو فنون لطیفہ کی سرپرستی کی تھی ہمارے آباء و اجداد نے. تو پھر ٹیری نواب دربار جو ایک غیر سرکاری تنظیم ہے اور بنیادی طور پہ انسانی حقوق کے لیے ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ امن و معاشی خوشحالی بذریعہ ثقافت، سیاحت، رقص، موسیقی و تاریخ، چونکہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو اس کے ذریعے ٹیری نواب دربار کے ذریعے ہم مختلف سفارت خانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہم رومانیہ کے سفیر کو لے کر گئے خوشحال خان خٹک کے مزار پہ، نوشہرہ لے کر گئے. اسلام آباد سے کسی سفیر کو لے کر جانا نہ صرف پشاور بلکہ نوشہرہ اور اکوڑا خٹک جیسے چھوٹے سے گاؤں میں، تو یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اسی طرح ہم قزاقستان کے سفیر کو لے کر گئے نمل یونیورسٹی، وہاں پہ ان کا تقابلہ کیا پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے ساتھ. تو اس طرح مختلف سفارت خانوں کے ساتھ سری لنکا، انڈونیشیا میں نے کام کیا ہے ٹیری نواب دربار کے ذریعے. اور اس میں ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا ورثہ کیا ہے، ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانیں سیکھیں، تاریخ سے کیوں ہمیں آشنائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہ چیزیں جو دیگر جگہوں پہ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہو رہا. جتنی پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ ڈگری تو دے دیتی ہیں لیکن وہ معلومات نہیں دیتی، اور وہ جو ہے نا وہ کرنے بھی نہیں دیتے اس طرح کی سرگرمیاں کہ وہاں پہ رقص آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ کلاشز ہیں نا یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی ہر قسم کے کلاشز کریٹ کر دیتے ہیں. اور وہ کوئی بھی جیسے ہماری ادبی چیز ہو یا کوئی بھی ثقافتی چیز ہو، اس کو وہ ملا دیتے ہیں ناچ گانے سے اور ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، آپ کے کلچرلی آپ کی انٹیگریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ آلریڈی. بالکل اگر وہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہیں تو یار ان کو کرنے دو جو آپ کر رہے ہیں. مطلب اگر آپ کچھ چیز غلط نہیں کر رہے اور آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے نا، آپ کے پاس جب نالج نہیں ہوتا تو آپ اس کو روک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو کرٹیسزم اس سے ہی میرا ایک سوال ہے کہ جو کرٹیسزم ہے اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کا کام ہم نے دیکھا ہے وہ رک نہیں رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. بس مولا کا کرم ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے، بس مولا کا کرم ہے اور لوگوں کا پیار ہے کہ جس کی وجہ سے میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنے کی مطلب کچھ نہ کچھ میں کر پاتا ہوں. تو تنقید جس طرح سعد آپ نے فرمایا، تنقید تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ہے، لیکن یہی تنقید جو ہے نا یہ بنتی ہے وہ بارود جو آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. خوشحال خان خٹک نے فرمایا ہے کہ پشتو میں بتاتا ہوں کہ شیخ نے منظر و جاکرہ زبردہ کے پیالے آخلن ہر سڑے پیدا دا خپل خپل کار لرکنا. اس کا اردو ترجمہ ہے کہ شیخ نماز اور روزہ رکھے، میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا. ہر انسان بنے ہیں اپنے اپنے کام کے لیے. یعنی انہوں نے آج سے 350 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ خدا نے ہر انسان کو منفرد بنایا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ خاص مقصد کو آپ پہچانیں اور اسی میں آپ جو ہے نا وہ لوگوں کی جو ہے نا خدمت کریں.
تو میں اگر کہوں کہ اگر خدا نے مجھے رقص کے لیے بنایا ہے تو میں جو ہے نا رقص کے ذریعے لوگوں میں پیار اور محبت پھیلاؤں اور لوگوں کو ایک جو ہے نا ایک خاص راستے پہ لاؤں، وہ راستہ جس میں جو ہے نا برابری ہو، جس میں سب کو حقوق ملیں. تو تنقید تو ہے. اب جیسے گلگت بلتستان میں جب میں نے وہاں پہ بلتی اور شنا اور برشسکی اور وقی زبان میں رقص کیا تو وہاں کے لوگ میرے سے بہت خوبصورتی سے جڑے. اسی طرح سندھ میں جب میں نے سندھی کلام پہ رقص کیا تو چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں تو وہاں پہ وہ میرے ساتھ بہت خوبصورتی سے جڑے. اس طرح جب میں جوب گیا ایک پاکستان میں بلوچستان میں ایک علاقہ ہے پشتونوں کا، ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو وہاں پہ جو پذیرائی ملتی ہے نا تو وہ ایک مطلب آپ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو جو رقص ہے میں تو اس کو احتجاج بھی سمجھتا ہوں، میں اس کے انقلاب بھی سمجھتا ہوں. اور جو آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں رقص کرنے دیا جاتا، چونکہ لوگ ڈرتے ہیں. فنون لطیفہ سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں چونکہ فنون لطیفہ سے آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. جتنی بھی زیبا ہنریں ہیں، فائن آرٹس ہیں، اس سے آپ کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کی سوچ مثبت ہو گئی تو پھر تو آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا. اور زندگی جینے کا سلیقہ آ گیا تو پھر کون مانے گا سیاستدانوں کی بات، کون مانے گا حکمرانوں کی بات. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے رورل ایریاز میں اس طرح نہیں ہے. جتنا اربنائزیشن جب آپ کی طرف آپ آ جاتے ہیں نا، شہروں میں آ جاتے ہیں، یمین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شہروں میں چھوٹی سی چیز کو بھی نا بہت زیادہ ہوا بنا دیا جاتا ہے، ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، یہ ہو گیا. لیکن آج بھی جیسے فوک ٹیلز ہیں، فوک کہانیاں ہیں، جیسے رقص کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ گاؤں دیہات میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پر تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ ایک سیٹ کیا جاتا ہے اور اسٹیج ہوتا ہے اور پرفارمر اپنی پرفارمنسز دیتے ہیں اور لوگ بہت خوشی سے اس کو دیکھتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیا یہ بات شادیوں میں بھی یہی علاقے کے حساب سے علاقائی ڈانس ہوتے ہیں، وہ کوئی ہندی گانے یا جی ہاں بالکل اس طرح سے نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. بالکل بات آپ نے بالکل 100% بجا فرمائی ہے. سعد اصل میں جو بھی شہر ہے نا، یہ تہذیب و تمدن کی قبرستان ہے. چونکہ ساری ثقافت جو ہے گاؤں میں ہے، گوٹھ میں ہے. آپ کا جو لباس ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کے رقص ہیں، جتنی بھی فوک ڈانسز ہیں وہ گاؤں میں ہیں. شہر کون آتا ہے؟ شہر لوگ آتے ہیں مجبوری سے، تعلیم کے لیے آتے ہیں، صحت کے لیے آتے ہیں، نوکری کے لیے آتے ہیں، کاروبار کے لیے آتے ہیں. تو ایسے جو متوسط طبقے سے لوگ ہیں جو کہ مڈل کلاس، اربنائزڈ اور ایجوکیٹڈ، تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم افورڈیبلٹی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ رقص کی طرف بھی نہیں جائیں گے، یہ شاعری کی طرف بھی نہیں جائیں گے، موسیقی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، چونکہ ان شعبوں میں پیسے اتنے نہیں ہیں جتنے کہ انجینئرنگ میں ہیں، جتنے کہ میڈیسن میں، ڈاکٹری میں ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا، اور یہ اکثریت شہروں میں تو یہی ہے. اس کے برعکس جو بھی نیچے والے یعنی کم پیسوں والے طبقے سے ہے تو وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے. وہ وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا. اور پھر جو ہمارے اوپر اشرافیہ ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، چونکہ وہ مڈل کلاس کی جو سوچ ہے وہ اس سے بالا تر ہیں. تو چونکہ دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں یہ جو اس طرح کی جو مسائل ہیں وہ لوگ اس طرح کے ذہنی مسائل میں گرفتار نہیں ہیں. وہاں پہ لوگ میلوں میں رقص کرتے ہیں، شادیوں میں ہمارے جیسے بھنگڑا ہوگا گاؤں میں، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ارد گرد کے لوگ، کوئی وہاں پہ کرٹیسزم نہیں ہے. ہاں، وہاں پر بالکل لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں وہاں پر، اور بہت فرینڈلی ماحول ہے. بالکل. اور یہ سارے مسائل شہروں کے ہیں. اگر آج یہی چیز آپ یوٹیوب پہ یا کسی جگہ ڈال دیں، آپ اس کے نیچے جا کے کامنٹس پڑھیں، آپ کو ایک سے ایک نیگیٹو کامنٹ ملتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارا پیار بھی ملتا ہے اس وقت. اور ہم نے دیکھا ہے آپ کو جتنا پیار ملا ہے، ڈفرینٹ لوکل چینل سے لے کر انٹرنیشنل چینل BBC تک آپ کے انٹرویوز گئے ہیں. دیکھیے مجھے تو ساتھ بہت پیار ملا ہے ہر علاقے سے، پاکستان کے، افغانستان کے، ملیشیا کے، جہاں بھی میں گیا ہوں. بہت جلد میں امریکہ بھی جاؤں گا.
اور اس طرح مختلف ٹی وی چینلز ہیں، چاہے پشتو، اردو، انگریزی، پنجابی، جتنے مطلب جو بلاگرز ہیں یا اخبارات ہیں، سب نے میرا انٹرویو کیا. لیکن جب اخبار جہاں میں میرا کچھ سال پہلے آیا نا، تو میرے دوستوں نے مان لیا کہ اچھا اب تم ہر طرف ہی آ گئے ہو. تو اخبار پورے جہاں، پاکستان میں ہوتا ہے، جی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اخبار اخبار جہاں جاتا ہے. میری امی بڑی شوق سے پڑھتی ہیں اخبار جہاں. تو اخبار جہاں میں جب میں آ گیا تو پھر میں بھی بڑا خوش ہوا، چونکہ ہم تو بچپن سے اخبار جہاں، اب اور کوئی رسالے اگر ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے تو یہ خالہ، پھوپھیاں، والدین جتنے بھی تھے وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں بہت شوق سے پڑھتے تھے نا. تو وہاں پہ جب میں آ گیا تو پھر میرے سارے دوستوں نے فیس بک کے ذریعے کہا کہ بس اب ہم نے تمہیں مان لیا نا. تو اخبار جہاں سے لے کر BBC تک اور جتنے بھی یہ مختلف وائس آف امریکہ کہ جتنے بھی چینلز ہیں، اب ظاہر ہے مجھے فہرست یاد نہیں ہے، لیکن ہر ایک نے میرے بارہا مرتبہ میرے انٹرویوز کیے ہیں. اور اس میں یہ ہو گیا کہ میرا جو مقصد ہے رقص کرنے کا وہ لوگوں تک پہنچ گیا کہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں رقص. پچھلے دنوں مجھے پیشکش ہوئی وزیرستان میں رقص کرنے کی، آف آل دا پلیسز وزیرستان، جو کہ بہت خطرناک علاقہ ہے اس طرح سے، چونکہ چاہے وہاں پہ اب آج کل امن ہے لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں تو بیٹھ چکی ہے ایک بات کہ وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ بس موت کے ساتھ کھیلنا ہے. تو مجھے جب وہاں پہ سے پیشکش ہوئی تو ظاہر ہے والدین نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا میں اس لیے جاؤں گا چونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہاں پہ کوئی بھی اور نہیں جائے گا رقص کرنے کے لیے. چونکہ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، ہر انسان خوشحالی چاہتا ہے، اور خوشحالی جو ہے وہ زندگی کو جینے میں ہے. رقص میں ہے سارا جہاں، جس طرح وہ بہت ایک مشہور ہماری پاکستانی فلموں کا ایک وہ گانا بھی ہے. تو واقعی میں رقص میں ہے سارا جہاں. اور اسی طرح رقصاں رہیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ چونکہ میں رقصاں ہوں اس لیے میں زندہ ہوں، کہ جب تک میں رقص کرتا رہوں گا میں زندہ رہوں گا. اور رقص کے بغیر ظاہر انسان مرجھا جاتا ہے، کہ جس کا جو شوق ہے یا جس کا جو مشغلہ ہے یا مقصد حیات ہے، اگر اس کو روکا جائے تو وہ فنکار ضرور سانسیں تو لے رہا ہوگا لیکن اندر سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو دل کو مارنا، وہ کہتے ہیں نا جتنے بھی ہمارے شاعر ہیں کہ دل کو نہیں مارنا چاہیے چونکہ دل میں خدا رہتا ہے. تو دل کو آباد رکھنا چاہیے، اور دل آباد تب ہوتا ہے جب آپ اپنے شوق کا کام کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، مصوری کرتے ہیں. بہت شکریہ اسفند آپ کا یہاں آنے کا، ہمیں وقت دینے کا، ہمارے ساتھ اتنی ساری باتیں شیئر کرنے کا. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آپ یہاں پہ آئے. نہیں، آپ کا بہت شکریہ سعد کہ آپ نے مجھے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. اور یمین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے. اور مجھے بہت مزہ آیا یہاں پہ ہری منزل پہ آ کے، اور اس سے میرا دل باغ ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا. اور بہت خدا آپ دونوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور خوش رہیں، ہمیشہ رقصاں رہیں. اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.